السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں، اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی ان مقدس، پر نور اور معطر گلیوں کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کو مدینہ منورہ کے ایک ایسے راستے پر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں جو پچھلے کچھ عرصے میں مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ ہم اپنی پیدل واک کا آغاز کریں گے تاریخی اور خوبصورت قباء اسکوائر سے۔ یہ وہی راستہ ہے جو مسجد قباء کو مسجد نبوی سے ملاتا ہے، لیکن اب اسے ایک شاندار واک وے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے اور صرف پیدل چلنے والے زائرین ہی اس روحانی سفر کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے مسجد نبوی کے تاریخی گیٹ نمبر 310 تک، جسے پرانے نقشوں میں گیٹ نمبر 6 بھی کہا جاتا تھا۔ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو بہت پسند کیا اور لاکھوں کی تعداد میں دعاؤں سے نوازا، لیکن آپ کے بے حد اصرار پر آج میں اس راستے کی ایک ایسی تفصیلی گائیڈ تیار کر رہا ہوں جس میں ایک ایک ہوٹل، ان کے کرائے اور یہاں کی نئی تبدیلیوں کا ذکر ہوگا۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نقشہ ثابت ہوگی جو پہلی بار مدینہ آ رہے ہیں یا کافی عرصے بعد حاضری دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کون سا ہوٹل آپ کے لیے بہترین ہے۔ ہمارے سفر کا آغاز قباء اسکوائر سے ہو رہا ہے۔ یہ جگہ اب ایک وسیع پلازا کی شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں شام کے وقت زائرین کا رشک قابل دید ہوتا ہے۔ یہاں بالکل آغاز میں ہی کچھ بہترین اکانومی ہوٹلز موجود ہیں، جن میں سب سے نمایاں نام ایلاف قباء کا ہے۔ یہ 3 اسٹار ہوٹل ان زائرین کے لیے بہترین ہے جو بجٹ میں رہ کر ایسی جگہ قیام کرنا چاہتے ہیں جہاں سے مسجد قباء کی واک بھی آسان ہو اور مسجد نبوی بھی زیادہ دور نہ ہو۔ یہاں کا اوسط کرایہ سیزن کے علاوہ 150 سے 250 ریال کے درمیان ہوتا ہے، یعنی تقریباً 11,000 سے 18,500 روپے پاکستانی۔ اسی حصے میں آپ کو چند اور چھوٹے ہوٹلز بھی ملیں گے جو گروپس اور فیملیز کے لیے بہت موزوں ہیں، کیونکہ یہاں سے مین واک وے تک رسائی بہت آسان ہے۔ یہاں کی فضا میں ایک خاص قسم کا سکون ہے جو آپ کو مدینہ کے قدیم دور کی یاد دلاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ابو بکر زبیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ساتھ ہی ہمیں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں تاکہ مدینہ منورہ کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹس اور روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کا ساتھ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ جیسے ہی ہم اس خوبصورت اور کشادہ واک وے پر آگے بڑھتے ہیں تو جدید فن تعمیر کی حامل عمارتوں اور بین الاقوامی ہوٹلز کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کو مدینہ کی جدیدیت اور قدیم تاریخ کا ایک حسین امتزاج نظر آئے گا۔ جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے بینچز اور ٹھنڈے پانی کے سبھی لگے ہیں تاکہ زائرین آرام کر سکیں۔ اس راستے کا سب سے نمایاں اور پرتعش نام الروضہ ارجان بائے روتانہ ہے۔ یہ ایک 4 اسٹار ہوٹل ہے جو اپنی شاندار سروس اور بہترین لوکیشن کی وجہ سے زائرین کی پہلی پسند سمجھا جاتا ہے۔ اس ہوٹل کے بالکل قریب ہی ایک کریم بائک ڈاگ اسٹیشن بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے جو پیدل چلنے کے بجائے سائیکل پر سوار ہو کر مسجد قباء یا گرد و نواح کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایپ کے ذریعے آسانی سے سائیکل کرائے پر لے سکتے ہیں۔ الروضہ روتانہ کے بالکل ساتھ ہی گولڈن ٹیولپ جیسے مشہور عالمی ہوٹلز بھی واقع ہیں۔ ان ہوٹلز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حرم کے جنوبی صحن سے بالکل متصل ہیں۔ یہاں کا کرایہ سیزن اور رش کے حساب سے 400 سے 700 ریال تک جاتا ہے، یعنی تقریباً 30,000 سے 52,000 روپے پاکستانی فی رات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگ رہی ہے اور آپ کو مدینہ کا یہ نیا اور پرسکون راستہ پسند آ رہا ہے تو اسے ابھی لائک کر دیں اور کامنٹ سیکشن میں لبیک یا رسول اللہ لکھ کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا ایک کامنٹ ہمیں مزید بہتر کام کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ اسی راستے پر تھوڑا اور آگے بڑھیں تو بائیں جانب آپ کو عراق طیبہ اور دائیں جانب میسان رحاب المسک جیسے ہوٹلز نظر آتے ہیں۔ یہ پورا راستہ اب ایک چھوٹی سی اوپن مارکیٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں آپ کو عربی قہوہ، مدینہ کی مشہور کھجوریں، جائے نماز اور بہترین تسبیحات کی دکانیں ملیں گی۔ یہاں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو پیدل چلتے ہوئے کہیں بھی تپش محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں جدید شیلٹرز اور ٹھنڈک کا خاص انتظام کیا گیا ہے۔ اب ہم اس مقام کے قریب پہنچ رہے ہیں جہاں تاریخ اسلام کی عظیم یادیں وابستہ ہیں۔ ہمارے سامنے تاریخی مسجد غمامہ واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قحط کے دوران نماز استسقاء ادا فرمائی تھی اور اللہ کے حکم سے بادلوں نے آپ پر سایہ کیا تھا۔
اسی کے قریب مسجد ابو بکر صدیق اور مسجد علی بھی واقع ہیں۔ یہ پورا علاقہ اب مناخہ کہلاتا ہے، جہاں اب کسی بھی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں ہے، تاکہ ان مساجد کا تقدس اور خوبصورتی برقرار رہے۔ مسجد غمامہ کے آس پاس دائیں جانب مختلف چھوٹے بڑے ہوٹلز ہیں، جیسے فجر نور اور شارہ ہوٹل، جہاں زائرین کی بڑی تعداد ٹھہرتی ہے، کیونکہ یہاں سے حرم کا فاصلہ محض چند قدموں کا رہ جاتا ہے۔ ان ہوٹلز میں رہائش کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے وقت بآسانی اور بہت جلد حرم پہنچ سکتے ہیں۔ اور آخر کار ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا ہے۔ یہ ہے مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 310، جسے پہلے گیٹ نمبر 6 کہا جاتا تھا۔ یہ گیٹ باب سلام کے بالکل قریب ہے، جہاں سے ہم اپنے پیارے نبی کے روضہ اقدس پر حاضری دینے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر انسان کی تمام جسمانی تھکن مٹ جاتی ہے اور ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ سفید چھتریوں کے سائے تلے جب آپ مسجد نبوی کے فرش پر قدم رکھتے ہیں تو روح وجد میں آ جاتی ہے۔ یہاں کی خوشبو اور یہاں کا ماحول بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہاں زائرین روضہ رسول کی سنہری جالیوں کی طرف رخ کر کے اشکبار آنکھوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ زائرین جو اس سال مدینہ آ رہے ہیں وہ اس نئے راستے، ہوٹلوں اور کرایوں کی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔